یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا مقررہ وقت آن پہنچتا ہے تو تمہیں یہ دو واضح نشانیاں پہلے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جانتے ہو کچھ معجزوں کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش گزار کر دکھائی دیتی ہیں اور کچھ کو جلدی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بھی وجہ نہیں سنائی دیتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہوتی نہیں، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہے وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جانتے ہو من پسند عطائیں ان لوگوں کا مقدر بنتی ہیں، تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا پر راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہارے من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو۔ ممکن ہے اس صبر کے بدلے تمہارے لیے کوئی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی معجزے کا وسیلہ ہو اور اللہ اپنا کن فرمانے والا ہی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی فراوت بھی کر دے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب بے شمار توکل اور ان گنت دعائیں تمہاری خزاں بھری زندگی میں وہ بہار لانے والا ہے جو تمہاری کہانی کو ایک خوبصورت حقیقت میں بدل کر خوشیوں کو سارا جہاں عطا کریں گے۔ من کو راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص دلوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا ڈر ہے یا کسی کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئی ہے تو سنو، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم چھوٹ جانے کو اپنے غصے اور غضب اور رنج و عالم دکھا کر کبھی مطمئن نہ کرنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں افسردہ رکھے، تم اس کی دیرینہ خواہش کو پورا نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ بعض دفعہ غیر اللہ کا عشق تمہارے دل کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو جب یہ روحانی بیماری عروج پر جانے لگے تم اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ جلد تمہیں ایک پوشیدہ راستہ دکھائے گا اور تمہیں سکونی قلب عطا کرے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ سے تم نے وہ لیا جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہ عنقریب کچھ ایسا بھی دے گا جس کے پانے کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جانتی ہو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی من پسند چیز نوازنا چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے، جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں
وہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا رب ایک بہترین راستہ مجھے دکھائے گا۔ تو جان لو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اس کی آزمائش گزار کر عنقریب وہ نعمت پانے والا ہے جو اس کے رب نے اس کے آنسو اور صبر پر عطا کیا ہے۔ یہ سب اللہ کے پلان ہے اور اس کی تم سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا پر راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہارے من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہیں۔